دوسرے دن ہی ہم لوگ ایمسٹرڈیم گھوم کے جرمنی کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ایمسٹرڈیم سے جرمنی کا سفر تقریباً 5 گھنٹے کا تھا، جس میں نے اور عدنان دونوں نے مل کے ڈرائیونگ کی۔ نکلنے سے پہلے ہی ہم لوگوں نے پیٹرول وغیرہ فل کر لیا تھا۔ ہر جرنی سے پہلے عدنان گاڑی کے سارے چیکس کرتے ہیں، جس میں ٹائر پریشر، پیٹرول اور کوئی بھی وارننگ سائن وغیرہ آیا ہو تو وہ دیکھتے ہیں تاکہ رستے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ تقریباً 5 گھنٹے ڈرائیونگ کر کے ہم لوگ اپنے ہوٹل پہنچے، جو کہ تھا پریمیم ان۔ ہوٹل کا روم دیکھنے میں تو اچھا خاصا لگ رہا تھا، لیکن اس کمرے نے ہمیں جو رات کو ستایا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ ہوٹل میں چیک ان کر کے ہم روم کے کمرے میں آگے۔ عدنان نے کھانے پینے کی جگہ دیکھی کیونکہ بہت زبردست بھوک لگ رہی تھی۔ اچھا، جرمنی میں ہم لوگ ہیمبرگ آئے تھے اور یہاں پہ ایک اسٹریٹ ہے جو کہ فوڈ اسٹریٹ ٹائپ تھی۔ عدنان کیونکہ ہیمبرگ آلریڈی آئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو اس جگہ کا اور یہاں کے کھانوں کا آئیڈیا تھا۔ سیدھا ہم لوگ فیمس ڈونر کباب شاپ پہ پہنچے، وہاں سے مزیدار کھانا کھایا۔ کمرے میں واپس آئے تو پتہ چلا کہ روم کا ایئر کنڈیشن نہیں کام کر رہا۔ رات کافی مشکل سے گزری، لیکن صبح کا آغاز اچھے ناشتے کے ساتھ ہوا۔ ریسپشن پہ ہم لوگوں نے کمپلین رات کو کی تھی۔ رات کو تو وہ کچھ نہیں کر سکے، لیکن صبح انہوں نے ہمیں ہاف ریفنڈ کر دیا۔ بچوں کا مداوع تو ہو گیا، لیکن رات کو جو نیند خراب ہوئی اس کا کیا؟ ہم لوگ ریڈی ہو کے ہیمبرگ سٹی دیکھنے کے لیے چل پڑے۔ سامان ہم یہاں سے لے کے نکلے تھے، سے ہم لوگ نے ڈنمارک کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ہاں، ہیمبرگ ہاربر پر ہم نے بوٹ کا ٹور کیا، سٹی کی کچھ اٹریکشنز دیکھی، ہاربر کا سٹی سینٹر گھوم کے اندازہ ہوا یہاں کے لوگ تھوڑے سے ڈرائے ہیں۔ ہم تو بھی یہاں پہ مسافر تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ 2 دن میں کسی قوم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ اس بات کا اندازہ تو 1 گھنٹے میں لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے۔ سنا تو بہت ہے، لیکن جرمنی اوور آل مجھے ہیپننگ پلیس نہیں لگی۔ تو نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے اور آگے سفر لمبا تھا، ہم تھوڑے سے کنسرن تھے، لیکن کیونکہ ہم 2 لوگ ڈرائیونگ کرنے والے ہیں اس لیے سوچا کہ ایک تھک جائے گا تو دوسرا ڈرائیو کر لے گا۔ کے ویو کو انجوائے کرتے ہوئے ہم نے مزیدار سے فش اینڈ چپس کھائی اور پھر اپنی کار پارکنگ کی طرف چل پڑے۔ جرمنی سے ڈنمارک کے بیچ میں یہ گریٹ بیلٹ برج آیا، جو کہ قریباً 11 کلومیٹر لمبا برج ہے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں ایک اور حیران کن چیز۔ پھر ہم نے اپنے ایئر بی این بی میں آ کے چیک ان کیا۔ اس وقت ڈنمارک کے سٹی اوڈینسی کے آس پاس تھے اور یہ ایئر بی این بی ایک فارم ہاؤس کے جیسا تھا، بہت بڑا اور بہت خوبصورت، لیکن یہاں کے مالک بھی یہی رہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک چائنیز فیملی بھی رینٹڈ تھی، جو کہ ہماری طرح ٹورسٹ ہی تھی۔ ان سے مل کے بھی بہت اچھا لگا، اتنی پیاری تھی کہ جب میں کام کر رہی تھی تو آ گئی میرے ساتھ میری ہیلپ کروانے کے لیے۔ یہ دونوں ماں بیٹی تھی۔ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے شام کی چائے بھی پی، کھانا بھی کھایا اور بہت اچھا ٹائم سپینڈ کیا۔ شاید ہم ان سے دوبارہ کبھی بھی نہ ملے، لیکن یہ ہمیں بہت ہی پیاری میموریز دے کے گئی۔ ان سے مل کے اندازہ ہوا کہ دنیا کتنی اچھی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے ہمیشہ ایسے ہی اچھے لوگوں سے ملوائے جو کہ مجھے دنیا کے اچھے ہونے کا ثبوت دیتے رہیں۔ ایئر بی این بی کا میں نے عدنان کو اس لیے کہا تھا میں وہاں پہ اپنی لانڈری وغیرہ سورٹ آؤٹ کر لوں گی، لیکن ہمیں وہاں اتنے اچھے لوگ مل گئے۔ This was one of our best experience۔ گھر کے جو آنر تھے انہوں نے بہت ہی پھل اور فروٹس کے درخت لگائے ہوئے تھے، انہی میں سے ہمیں بھی لا کے دیے۔ بس ہم لوگ نے ڈنر انجوائے کیا اور پھر مل کے کچن صاف کیا، شام کی چائے کو انجوائے کیا۔ آج کی رات ہم اوڈینسی کے قریب اس ولیج میں گزارے تھے اور صبح ہم نے کوپن ہیگن کے لیے نکل جانا تھا۔ ملتے ہیں اگلے بلاگ میں۔